آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں آپ کو زندہ سلامت دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں پارٹی چھوڑ دو۔ تو کہتا ہے 40 سال میں نے اس جدوجہد میں 25 سال اس پارٹی میں گزارے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں چھوڑ دیں؟ واہ حاجی صاحب، یہاں پر بڑی بڑی ہستیوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، نوابوں نے 1 مہینے میں 4 پارٹیاں بدلی ہیں۔ آپ کسی مجبوری کے تحت جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوری۔ میں آپ کو گزارش بھی کرتا ہوں، اگر آپ نہ مانیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں۔ اگر اس کے بدلے میں آپ کے 2 بیٹے واپس آ جاتے ہیں، میرے خیال میں میری اور میری پارٹی کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کو بلایا گیا، ریٹن پریس کانفرنس اس کے ہاتھ میں دی گئی کہ یہ تمہیں پڑھنی ہے، اور وہ تمام کی تمام پریس کانفرنس میرے اور BNP کے خلاف تھی۔ پریس کانفرنس ختم ہوئی، جب وہ گھر پہنچا میں نے پھر اس کو فون کیا، یقین نہ جانے وہ رو رہا تھا۔ 60 سال کی عمر کا، جتنا اس نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں آنسو نہیں بہایا تھے، اس دن وہ رو رہا تھا، چیخ چیخ کے رو رہا تھا کہ میں نے آج وہ کڑوا زہر کا پیالہ آج پیا ہے آپ کے کہنے پہ۔ میں نے بولا حاجی کبھی کبھی انسان کو وہ کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کا بیٹا آ جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، آج دن تک اس کے بیٹے نہیں آئے۔ اس کی گھر والی ابھی تک ذہنی مریضہ بن چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی دہشت گرد ہے، اس میں ایک شعر ہی کہوں گا، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے، مسلسل جب سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ یہ بچی نے جو اقدام اٹھایا ہوا ہے، چاہے اس کو کوئی غلط کہے کوئی اس کو صحیح کہے، لیکن غلط وہ ہیں جس نے ان کو مجبور کیا کہ اس نے یہ قدم اٹھایا، غلط وہ ہیں جنہوں نے اس کو مجبور کیا کہ اس اپنی جوانی کو خیر بات کر کے اس نے جو ہے وہ جیکٹ پہن کر وہاں پر پہنچی۔ ان کو تو سزا، اس نے تو اپنے آپ کو بھی سزا دی، لیکن اس خاندان کو، آپ ایک فرد کو وہ اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک خاندان کو اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک قبیلے کو اذیت نہیں دے رہے، آپ ایک گاؤں کو اذیت میں نہیں ڈال رہے، آپ ایک پوری قوم کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے اپنے۔ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا بلوچستان میں، کوئی بھی شاید ایسا گاؤں ہو، کوئی بھی ایسا قبیلہ ہو جس میں جو ہے مسنگ پرسنز کے لوگوں کی تعداد جو ہے نہ ہو اس میں۔ اور انسان کی جو موت ہے وہ اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی، وہ انتظار جو آپ اس انتظار میں روزانہ کبھی گاڑی کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ پچھلے زمانے میں فرانس میں ایک قانون ہوتا تھا کہ جس کو بھی سزائے موت دی جاتی تھی اس کو تاریخ اور وقت کا نہیں بتاتے تھے، کال کوٹری میں اس کو رکھتے تھے۔ جب کوئی کھانا دینے بھی جاتا تھا تو وہ بوٹوں کی آواز سن کر یہ سمجھتا تھا کہ ہاں مجھے شاید آج پھانسی میری ہو رہی ہے۔ تو اس کو جو وہ اذیتیں دی جا رہی تھی، وہ اذیتیں اس کی پھانسی کی سزا سے زیادہ تھیں۔ تو آج پورا اہل بلوچستان ہم اس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں، یہاں کے بوڑھے والدین، یہاں کا بھائی، یہ سب ہم جو ہے اس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ
سوالات اٹھے تھے اور بالخصوص کمیشن کے حوالے سے. جب یہ کمیشن بنا گیا تھا میرے پاس دو ہی چوائس تھی, یا اس کی کنوینئرشپ قبول کرتا یا اس سے جو ہے رائے فرار اختیار کرتا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کمیشن کی رپورٹ بنانے میں ہمیں کیا دقت ہوگی, اس کمیشن کی رپورٹ کو پایا تکمیل تک یا اس کی منزل مقصود تک پہنچانے میں ہمیں کیا کیا رکاوٹیں ہوں گی, اور اس پر کتنا عمل درآمد ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ تھا. لیکن میں اگر رائے فرار اختیار کرتا تو آج میرا نام بھی جو پہلے جو کنوینر تھے اس کے برابر لکھا جاتا کہ یہ بھی مسنگ پرسن کے کمیشن سے جو خوف اور ڈر کی وجہ سے جو بھاگ گیا. جب ہمارا کمیشن یہاں پر آیا تھا پریس کلب کے سامنے, آپ تمام حضرات آئے تھے, میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ توقع نہ کریں اس کمیشن سے کہ یہ لوگوں کو بازیاب کرے گا, لیکن یہ کمیشن ایک ایسی رپورٹ مرتب کرے گا جو نہ کہ صرف ہمیں قومی بلکہ بین الاقوامی طور پر آپ کا اور ہمارا جو ہے ایک ثبوت ہمیں ملے گا ہاتھ میں. جب یہ 28 اپریل کو اس کمیشن 2022 کو مارچ میں ایمان مزاری نے کوئی پٹیشن دائر کی تھی, انفورس ڈس اپیرنس اینڈ ہراسمنٹ آف بلوچ اسٹوڈنٹس, وہ ایک محدود تھا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور اس کی باقاعدہ نوٹیفائی ہوا تھا 28 اپریل کو, جس پہ کنوینئر جو ہے صادق سنجرانی صاحب کو بنایا گیا تھا. 10 مئی کو 2022 کو وزارت انسانی حقوق نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. 3 اکتوبر تقریباً 6 ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ترمیم کر صادق سنجرانی کے بدلے مجھے جو اس کا کنوینئر نامنیٹ کیا. اس کی 28 اکتوبر سے بعد تقریباً ہم نے 15 اس کی میٹنگیں کی, 8 فروری 2023 تک, 18 اکتوبر 2022 سے لے کر 8 فروری 2023 تک 15 اس کی ہم نے میٹنگیں کی. کوئٹہ میں آنا, بلوچستان یونیورسٹی مسنگ پرسنز کے کیمپ, بلوچستان ہائی کورٹ, چیف منسٹر سے ملاقاتیں, گورنر سے ملاقاتیں, وہ اس سے علیحدہ تھیں. اب اس میں تقریباً 450 پیج پر اس کمیشن کی رپورٹ ہے. 9 فروری کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سبمٹ کر دی. اس کمیشن میں ہم نے کیا کیا دیکھا, ظاہر اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ ملے. اس کمیشن کے تمام اراکین نے اس میں تعاون کیا, جو یہاں پہ بھی آئے تھے, اس وہاں کی میٹنگ میں اکثر جو لوگ وہاں پہ شامل تھے ان کے تعاون سے. رکاوٹیں بھی بہت تھیں, تھریٹ بھی بہت تھے. ڈائریکٹ مجھے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کسی نے آ کے ڈائریکٹ تھریٹ کیا, لیکن وہ اڑتی اڑتی خبریں جو ہم تک بھی آ کے پہنچتی تھی کہ اس کا خمیزہ جو ہے بھگتنا پڑے گا. تو ظاہر جب آپ شہد کی چھتے میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ وہاں پہ صرف شہد ہی ٹپکے گا, وہ جو زہر خور جو
خوار جو مکھیاں ہیں وہ بھی تو اپنا ڈنگ ماریں گی. کبھی کبھی وہ بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ آ جاتی ہیں, کبھی کبھی جو ہے بغیر داڑھی کے ساتھ آتی ہیں ڈنگ مارنے, کبھی وہ وٹ کے اوپر منڈلاتی ہیں, کبھی جو ہے کہیں روڈ پر آ کے منڈلاتی ہیں. تو میں ان کمیشن کے چند ہے تو بہت بڑی رپورٹ, اس سے چند نکات میں نے نکالیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو رپورٹ ہم نے پیش کی اس میں ایک تو تھا کہ ہم نے جائزہ لیا کام کیا ہے مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے. کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکی, یا پارلیمنٹ جو ہے وہ ناکارہ رہی ہے. دیکھیں یہاں پر اس ملک میں پارلیمنٹ ایک واحد ادارہ نہیں, یہاں پہ جوڈیشری بھی ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ کے علاوہ ہمارا میڈیا بھی ہے, یہاں پر احتجاج کے مختلف طریقے جو ہے اپنائے گئے ہیں. ماما قدیر اور کے ساتھیوں نے جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا, کوئٹہ سے کراچی, کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا. یہاں پر مسنگ پرسنز کے کیمپ میں کئی سالوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں, نہ پارلیمنٹ میں کوئی سننے والا نہیں, نہیں یہاں پر ہماری کوئی بات سننے والا ہے. اگر کوئی نہیں سنتا تو کیا ہم اپنے اس فرض سے دستبردار ہو جائیں؟ چاہے پارلیمنٹ میں ہماری بات نہیں سنی جاتی تو کیا عدالتوں میں ہماری باتیں سنائی دی جاتی ہیں؟ تو کیا پھر عدالتوں کا بھی ہم بائیکاٹ کریں, ہم کالے کوٹ پہننا بند کر دیں, ہم ججوں کو جو ہے مائی لارڈ کہنا بند کر دیں, ہم میڈیا کے سامنے جو ہے نا, میڈیا جو ہماری آواز نہیں پہنچاتا یا میڈیا میں ہماری بات سنائی نہیں دی جاتی لوگوں کو, کیا میڈیا کو مخاطب ہو کر ہم پریس کانفرنس احتجاج نہ کریں؟ جس طرح کہ پارلیمنٹ میں ہماری باتیں نہیں سنی جاتی, اس طرح ہمارے کسی احتجاج کی کون سی بات سنی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے؟ کہیں بھی نہیں سنی جا رہی. تو ان کے کانوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان بند کریں, ان کا الٹرنیٹ یہ تو نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کے رہ جائیں. وہ سنیں نہ سنیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں. اگلا پروگرام ہمارا کیا ہوگا؟ بی بی سعیدہ نے یہ رکھا کہ ہمارا آنے والے الیکشن میں, دیکھیں میں اور تو نہیں کہہ سکتا, تمام پولیٹیکل پارٹیاں میرے لیے قابل احترام ہیں, ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے, ہر پارٹی کے اپنے ادارے ہیں. ہم اگلے الیکشن میں ایک ہی نعرہ لے کے چلیں, نہ ہم روڈوں نالیاں بنانے کی نعرہ لگائیں, نہ ہم سڑکیں بنانے کا نعرہ لگائیں, نہ ہی ہم لوگوں کو نوکریاں دینے کا جو ہے مینیفیسٹو بنائیں. ہم ایک ہی نعرہ لگائیں کہ مسنگ پرسن کو بچانے ہم نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے ہم نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اس ایجنڈے کو لے کر ہم لوگ الیکشن کمپین میں جاتے ہیں, اور الیکشن کے بعد بھی چاہے جو بھی حکومت آئی, ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا, ون اینڈ اونلی, کہ مسنگ پرسن کی بازیابی. اس کے علاوہ ہم کسی بھی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے, نہ ان کے اتحادی بنیں گے, نہ ہی کسی کو ہم وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے, نہ صدارتی. اس نقطے پر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آنا چاہتی ہے, 2 سپٹمبر کو ہاکی گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہے, وہ اعلان کریں, وہ آگے رہیں, میں ان کے پیچھے. میں نے کافی وقت لے لیا, حالانکہ جو ہماری کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ کافی وسیع تھی. میں نے آپ لوگوں پر اور اپنے آپ پر رحم کر کے اس کو مختصر کیا.
اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ مسنگ پرسنس کی بازیابی کے لیے جس حد تک آپ گئے، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے نا آپ کے ہمراہ رہے گی۔ بڑی نوازش میں